حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محتشم اللہ تعالیٰ کا شکر اس قریب آپ نے اپنے گھر میں بلانے کے بعد اپنے اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ذکر کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب بھی مومن اور مسلمان کو مخاطب کیا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ہے ایمان والو، ہے مومنو، ہے کلمہ پڑھنے والو، توجہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کو مقید کرتے ہوئے خطاب صرف ایمان والے بندے سے کیا کہ یعنی جو کلمہ وہ ہے، مومن ہے، کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہا آگ سے خود بھی بچ جاؤ، واہلیکم نارا، اپنے خاندان کو، اپنی آل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہا جہنم کی آگ سے مومن خود بھی بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رستے متعین کر دیے، کہا یہ رستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کہا جب تو نماز پڑھتا ہے میری ثنا کرنے کے بعد، کہا پھر جب تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ نماز کے اندر دعا مانگ رہا ہے، مالک یوم الدین کہ میرا رب جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے ہی سجدہ ریز ہیں، تیرے سامنے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دروازے کھول کر کولر بھاگتا ہے، اوپر کے سارے چلا رہے ہیں، بجلی کاٹے کس وجہ پر بھی لا دو، سارے پنکھے چلا دو، باہر بھی نالے ماندے سا کرے جو باہر کی ہوتا رہتا بھی باندھ ہونے دے باہر۔ اب نمازی یہ دعا مانگ رہا ہے، ایاک نعبد، کہ مالک کاٹ کے کالی نگاہ کاٹ سو بڑی کی لیتا ہے سب کو اتنے ہی، اور کو کسی کو سکھلا ہے۔ اب نمازی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی دور لاؤ، وہ دین کر کے میرے لیے دور لاؤ۔ اللہ ہم تیری ہی
عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب آگے نمازی کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ مالک ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلا۔ اب سیدھا رستہ کون سا؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، مالک سیدھا رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اللہ کا انعام کن لوگوں کے اوپر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا انعام نبیوں کے اوپر، میرا انعام صدیقوں کے اوپر، میرا انعام شہیدوں کے اوپر، اور کہا ایمان والے مومنوں کے اوپر رب نے اپنے انعام و اکرام رکھے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ میرے رب ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں سے جن پہ تو غضبناک ہوا۔ یا اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن لوگوں پہ تو ناراض ہوا، جن لوگوں سے تو غصے ہوا، کہا ان لوگوں کے اوپر ہمیں نہ چلا۔ اب نماز کے اندر ایمان والے آدمی نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں ایمان والے مومن جو ایمان والا ہے، کہا اس مومن کے رستے کے اوپر ہمیں چلا۔ ایک گیت کر کے ہونا بڑی شہزو کا کی نیک کی تانا دنی کی گھر سلطہ ہی ہونا کی طرح۔ اب ایمان والا جو ہے مومن، اب ایمان والا جو ہے مومن آدمی جو ہے، یعنی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اب وہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اس ایمان والے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام رکھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے متعین کر دیے، بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو انعام و اکرام ملے گے، اگر یہ کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم کی سزا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی جو آدمی اپنے مال کو اللہ کے رستے کے اوپر خرچ کرتا ہے، کہا اللہ کے نام پہ دینے سے بندے کے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنا مال اللہ کے نام پہ دے دوں اور میں فقیر ہو جاؤں، یہ نہیں۔ جو آدمی اللہ سے سودا کرتا ہے، جو آدمی اللہ سے سودا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے ساتھ کاروبار تو کر کے دیکھ، اگر تو میرے نام پہ ایک دے گا تو میں بدلے میں تجھے 10 عطا کروں۔ اب یہ بات رب نے ساتھ کہی، کہا میں ہوں پاکیزہ، رب کی ذات پاک ہے، اور فرماتا ہے میں مال بھی پاکیزہ قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، رب فرماتا ہے میں مال بھی تیرا حلال قبول کروں گا، اگر تو حلال سے 1 روپیہ دے دے وہ میری بارگاہ کے اندر مقبول ہے، اور کہا حرام سے 1 لاکھ دے دے، کہا وہ میری بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور کہا جو آدمی اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔
کہا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس بندے کی عزت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ کہا جو جھکتا ہے تواضع اختیار کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کے اندر اضافہ فرما دے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، میرے محبوب فرماتے ہیں جو آدمی کسی کا قصور معاف کر دے، جو بندہ کسی کا قصور معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتے، اللہ اس بندے کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حدیث مبارکہ کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو نجات دینے والی ہیں۔ کہا تین چیزیں آدمی کو نجات دینے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہا اللہ سے ڈرنا خفیہ اور اعلانیہ، کہا اللہ سے ڈرنا ہے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ کہا آدمی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو باشرہ رہے لیکن اس کا باطن اس کے مخالف۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کو جو چیز نجات دینے والی ہے نا وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ اب جس بندے کے دل کے اندر رب کا ڈر آ گیا، رب کی خشیت آ گئی، کہا وہ آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اور دوسری میرے محبوب فرماتے ہیں سچی بات کہنا، سچی بات کہنا، کہا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کو خوف اور سچی بات کہنا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ سے ڈرنا خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ایک ضابطہ متعین کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ایک عورت نے چوری کی۔ اب اس کا خاندان بڑا تھا تو کچھ صحابہ نے سفارش حضرت زید سے کہا کہ آپ سفارش کر دیں اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو جب معاملہ حضور کی خدمت میں آیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ تو میرے محبوب فرمانے لگے میرے صحابہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کہا اسے بھی وہی سزا ملتی۔ کہا پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں کہ جب ان میں سے کوئی امیر گناہ کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اگر کوئی غریب گناہ کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ اب ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر بھی یہ قانون ہے، اگر کوئی غریب جرم کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، اور وہی جرم کوئی اگر بااثر آدمی امیر آدمی کرتا ہے تو اس امیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو لاہور کے ایک مدرسے کے اندر واقعہ پیش آیا، اگر واقعہ ہی وہ مجرم ثابت ہے تو شریعت کی روح سے مطالبہ یہ ہے کہ اسے مینار پاکستان سے گرا دیا جائے۔ اب زانی کی سزا یہ ہے یا تو اسے پتھر مار کے قتل کیا جائے یا اس کے اوپر دیوار گرائی جائے۔ اگر اس بندے نے واقعہ ہی مسجد مدرسے کے تقدس کو پامال کیا ہے تو اسلام نے اس کی سزا متعین کی ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے مکمل طور پہ سزا دی جائے۔ لیکن اس بدبخت کی آڑ کے اندر جو ہمارا میڈیا لبرل
مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر بکواس کر رہے ہیں، یہ کھل کے اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے، تو یہ صرف اپنی بڑاس نکالنے کے لیے مولانا کو سامنے رکھ لیتے۔ اگر جس مولوی نے بدکاری کی، اگر وہ مولوی ہے یا عام آدمی ہے، جو بھی ہے، اگر اس کے اوپر جرم ثابت ہے تو اسے سزا دی اور اسے رہتی دنیا تک عبرت بنایا جائے، تاکہ کل کوئی بھی آدمی اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے یہ گھنونا کام کر ہی نہ سکے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی، علماء فرماتے ہیں فاعل اور مفعول، کہا جو آدمی لڑکوں کا شوقی ہو، چھوکرے باز، کہا جب اسے یہ عمل کرتے دیکھو تو کہا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یہ شریعت نے ضابطے بیان کیے۔ اب قوم لوط کے اندر جو عذاب آیا وہ عذاب اسی وجہ سے تھا، ان کی رغبت لڑکوں کی طرف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل فرمایا، اس قوم کے اوپر سنگباری کی گئی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضابطہ بیان فرما دیا، کہا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اللہ کے نبی فرماتے میں محمد بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دوں۔ تو آج جو واقعی اگر وہ اس کے اوپر جرم ثابت ہے تو اسے سزا دی جائے، لیکن مدارس اور مساجد کے خلاف بولنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہے، اور جو ان مساجد کے اندر ہیں دین کی خدمت کرنے والے، آج کوئی اپنے گھر کے چوکیدار کو کچھ نہیں کہنے دیتا۔ بعض سر آدمی وہ کہتا ہے جسے کچھ نہیں کہنا ہے، خان نہ چوکیدار ہے، ملک نہ چوکیدار ہے، اور جو مساجد کے اندر علماء ہیں وہ اللہ کے گھر کے چوکیدار ہیں، وہ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ تو اب وہ عورت فوت ہو گئی، حضور موقع پہ نہیں تھے۔ اب صحابہ نے کہا اب حضور کو کیا تکلیف دیں، خود ہی نماز جنازہ پڑھایا، اس عورت کو دفن کر دیا۔ اب تدفین کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہ عورت ایک دن نظر نہ آئی، 2 دن نظر نہ آئی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا میرے غلاموں جو عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ عورت کہاں ہے؟ کہا وہ عورت کہاں گئی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو چکا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، میں اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا مانگوں گا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت گار۔ اب اللہ کے گھر کی خدمت کا صلہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے، مسجد کی دیوار پہ تھوک لگا تھا۔ اب مسجد کی دیوار پہ تھوک لگا تھا، اب میرے محبوب اپنی چادر مبارک سے اس تھوک کو صاف کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اپنی مزمل والی چادر سے اس تھوک مبارک کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر گئے اور گھر سے خوشبو لائے۔ خوشبو لانے کے بعد آپ نے اس جگہ خوشبو لگائی اور کہا میرے صحابہ جس جگہ آبادی کرو اس محلے کے اندر سب سے پہلے مسجد بناؤ۔ کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جس جگہ آبادی کرو اس محلے کے اندر سب سے پہلے مسجد بناؤ، اور کہا اس مسجد کو پاکیزہ رکھو، صاف رکھو اور اسے معطر رکھو۔ اب 3 باتیں اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو آدمی اللہ کے نام پہ دیتا ہے، جو آدمی اللہ کے نام پہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غریبی دور کر دیتے ہیں۔ کہا جو بندہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی دور کر دیتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نام پہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور دوسرا جو آدمی اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو اللہ کے نام پہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مال کی محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے دل سے مال، آج جو ہمارے دل کے اندر مال کی محبت ہے ابڑو ابڑو لگے ہے، ہر آدمی
اب حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو آدمی اللہ کے نام پہ دیتا ہے اللہ اس کے مال کے اندر کمی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہا جو آدمی، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہے جی میرے حالات کو خراب ہے، جی میرا ہی مسئلہ ہے، میرا ہی مسئلہ ہے، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، کوئی کس لحاظ سے مانگ رہا ہے، کوئی کس لحاظ سے مانگ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محتاجی کبھی دور نہیں کرتا۔ کہا جسے اللہ نے جتنا مال دیا وہ اپنے اس مال پہ غنی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اسی مال میں برکت ڈال دے۔ اب تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو آدمی کسی کو معاف کر دے، جو آدمی کسی کی غلطیوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، فرمایا اللہ اس بندے کی عزت کے اندر اضافہ فرما دے۔ تو آج جو ہم نے گفتگو کی اس کے تین اہم جو ہے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جس طرح اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے نا، ہم بھی لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کریں، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے نا ہم اللہ کے اس دیے ہوئے پہ صابر ہو جائیں، شکر کرنے والے بن جائیں کہ مالک تو نے مجھے جو دیا ہے میری تو اتنی اوقات نہیں تھی، یہ تیرا فضل ہے، اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ اور تیسرا فرمایا لوگوں سے سوال سے بچنا چاہیے، سوال مخلوق سے نہیں مانگنا، رب سے مانگنا ہے۔ اب جو آدمی مخلوق سے مانگتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں اس کی محتاجی کو دور نہیں کرتا۔ اب اللہ نے نسخہ بتا دیا، کہا کاروباری طور پہ پریشان ہو تو شام کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھ، کہا مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھ، میں تیرے گھر سے کبھی رزق کو ختم ہونے ہی نہیں دوں۔ اب یہ سارے انعامات اللہ نے مومن کے لیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان ساتھیوں نے سنتے آنے کی سنتے